والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور یتیموں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ کہہ دو ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم انہیں بلا دو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اللہ بگاڑنے والے کو اصلاح کرنے والے سے جانتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں تکلیف میں ڈالتا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں جو پھر دنیا والآخرہ کے الفاظ یہاں پر بولے گئے ہیں اس آیت مبارکہ کا حصہ ہے اس کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم غور کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں. یہ پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب جو اگلی آیت مبارکہ ہے وہ آج کا ہمارا درس کا حصہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قرآن مجید میں 7-8 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بلا وجہ نبی علیہ السلام سے سوال نہیں پوچھا کرتے بلکہ کسی مسئلے کے حوالے سے منتظر رہتے تھے کوئی باہر سے اجنبی آئے وہ سوال پوچھ لے تو ہمیں بھی اپنا جواب مل جائے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنی غور سے سنتے تھے کہ دوبارہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کا کمال ادب اور احترام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں میں اور آپ سے جو عقیدت رکھتے تھے اس کی وجہ سے. لیکن پھر بھی چند مقامات چند سوالات ایسے تھے جو صحابہ کرام نے پوچھے اور قرآن نے ان کو یسألونک کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا جیسے پیچھے آیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. اور یہاں پر سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور وہ یتیموں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں. اس سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ عرب معاشرے میں جب کوئی شخص مرتا اور اپنی پیچھے نابالغ ناسمجھ یتیم اولاد چھوڑ کے جاتا تو اس معاشرے کا یہ ایک عمومی رویہ تھا ایک عام سی بات تھی کہ کوئی بھی ان کا رشتہ دار چاہے چچا ہو اس کا ماموں ہو اس کا دادا ہو وہ یتیموں کی کفالت کے بہانے ان کے مال میں قابض ہوتا اور اس طرح کا قابض ہوتا کہ پھر وہ ان کو دینے کا روادار ہی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ایک سخت حکم ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. تو اب صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے وہ اس حکم کو سننے کے بعد بڑے ہی محتاط بھی ہو گئے اور پریشان بھی ہو گئے. اب محتاط اس انداز میں ہوئے کہ یتیم ہوا ان کی نگرانی میں آ گیا ان کی ذمہ داری میں آ گیا کیونکہ وہ یتیم بھی تھا ناسمجھ بھی تھا اس کو مال خرچ کرنے کی کوئی تمیز نہیں تھی. اب وہ اتنے محتاط ہو گئے کہ گھر میں ان یتیم بچوں کا جو پکتا ان کے مال سے الگ پکاتے اپنے مال سے الگ پکاتے. اتنی احتیاط کرتے دسترخوان ایک ہی ہے لیکن یتیموں کا جو حصہ پکا ہوا ہے ان کے مال سے ہی ہے اور یہ ان کے مال سے نہ کھاتے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھریں گے اس ظلم کی وجہ سے اور اپنا جو تھا پکایا اپنے مال سے اپنا کھاتے ہیں. یہ ایک احتیاط ہے. پریشانی کی وجہ کیا ہے؟
وہ ناسمجھ یتیم چھوٹے بچے جن کے لیے کھانا پکایا جاتا، کبھی وہ پورا کھا جاتے، کبھی اتنا ہی زیادہ بچ جاتا، اور وہ احتیاط کے درجے میں اس کو استعمال ہی نہ کرتے حتیٰ کہ وہ ضائع ہو جاتا۔ تو یہ ان کی پریشانی ہے، احتیاط بھی کمال کی اور ضائع ہونے کی پریشانی بھی ان کی ہے، ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی۔ تو اسی احتیاط اور پریشانی دونوں باتوں کو ملا کر وہ یسألونک یہ سوال ہے، یسألونک عن الیتامی، کہ وہ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے جو یہ اختیار کرتی ہے اس کے نتیجے میں جو ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا کیا حل ہے؟ ہم اختیار تو کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا تو کر رہے ہیں، ان کے مال سے کچھ بھی استعمال نہیں کر رہے، لیکن نتیجتاً ان کا مال ضائع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کیونکہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، فریزر کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بچہ وہ فریج میں رکھ دے کل پہ کھا لے، وہ تو خراب ہو جاتا تھا، اور وہاں کی عرب کی گرمی بھی بڑی سخت اور شدید قسم کی تھی۔ اس وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جہاں پر ان کے لیے حل اور اس معاملے اور پریشانی کا سدباب فرمایا، قل اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، مطلب ان کے لیے کوئی مناسب راستہ تلاش کرنا بہتر ہے کہ یہ اس طرح سے ضائع بھی نہ ہو اور تم پر بھی یہ حرج لازم نہ آئے کہ تم ان کے مال کو کھا رہے ہو۔ اب کیا فرمایا، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب کیا کرو، پکا اکٹھا ہی لیا کرو، دسترخوان اکٹھا ہی لگا لیا کرو، اب مل جل کے کھا لیا کرو، لیکن اس میں کسی طرح کی گڑبڑ کی نیت مت کیا کرو۔ ان کے حصے کے برابر پکا لیا، اپنے حصے کے برابر پکا لیا، کبھی ایسا ہو جائے گا کہ تم ان کا مال کھا لو گے تھوڑا بہت، کبھی وہ تمہارے مال سے کھا لیں گے، اتنی گنجائش موجود ہے کیونکہ تمہاری نیت بری نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ نے یہاں فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، وہ اللہ بگاڑنے والے کو اصلاح کرنے والے سے جانتا ہے، یعنی تم میں کس کی نیت کی خرابی ہے، کس کے اندر فساد اور بگاڑ ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور کون تصحیح نیت کے ساتھ، درستگی نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن تمہیں اب اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَقَّتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو اپنی تکلیف میں ڈالتا، مطلب کیا تمہارے لیے اب گنجائش نکل آئی ہے، تم اس طرح سے اس معاملے کو حل کر سکتے ہو۔ ہاں اگر اللہ چاہتا تو کہتا نہیں، تم نے جیسے احتیاط کا راستہ اختیار کیا تمہیں اسی پہ چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے مشکل نہیں رکھی، تمہارے لیے آسانی پیدا کی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اور آگے آنے والی جو آیات ہیں وہ احکامات کے حوالے سے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَا، اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں تم ان سے نکاح نہ کرو۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ لوٹی بہتر ہے مشرکہ سے اگر تمہیں وہ بلی معلوم ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ اچھے ہی لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَمَغْفِرَةٍ، اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے بإذنہ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ترجمہ آپ کے سامنے بڑا واضح حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنین مردوں کو، مومنات عورتوں کو بڑے واضح انداز میں ایک بات بتا رہے ہیں کہ کسی صورت میں بھی مومن مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکہ عورت سے نکاح کرے، اور نہ ہی کسی مومن عورت کو اجازت ہے کہ وہ کسی مشرک مرد سے نکاح کرے۔ اب یہاں پر تفصیلات اگر دیکھی جائے تو مشرک سے کیا مراد ہے؟ ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کی، باطل خداؤں کی عبادت کرتا ہے، وہ مشرک ہے۔ جیسے بت پرست، ہم اگر سمجھنے کے لیے ہندو، ایسے ہی وہ بد مذہب جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ بھی اسی میں آئیں گے، علماء نے ایسا ہی فرمایا تحریے، جو رب کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی سورج کی عبادت کرنے والے، چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ایسے ہی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اہل کتاب جن کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا اس زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بڑی محتاط رائے یہ بیان کی علماء نے
کہ عیسائی اور یہودی بھی اب شرک کے ہی عمل میں شمار کیے جاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے اور ایسے ہی یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ تمہاری واضح قل هو اللہ احد، اس سورہ مبارکہ بھی اللہ نے بتا دیا نام یلد ولم یولد. تو علماء کہتے ہیں کہ بہتر اسی میں ہے کہ بندہ یہودی اور نصرانی جو ہے تو اہل کتاب، ان کے ساتھ بھی نکاح والا معاملہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے. بہرحال گنجائش تو موجود ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جو آج کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور آج کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے، وہ تو ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں تو ہم یقین جانیے کہ آج کی اس دنیا میں کامیاب انسان ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے گھر میں اہل کتاب میں سے کوئی لے آئے، کوئی عیسائی یہودی لے آئے، تو پھر کس طرح ممکن ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی صحیح راہ دکھا سکیں گے؟ وہ تو ایک کھینچا تانی گھر میں شروع ہو جائے گی. اور چاہے کوئی یہ کہہ رہے مجھے تو اپنے بچوں کے بارے میں جو سا مرضی مذہب اختیار کرنا بھی کس نے تمہیں اجازت ہے؟ اس کا بھی اختیار نہیں ہے ماں باپ کے پاس، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو فطرت اسلام میں پیدا کیا. پہلی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اگر وہ مسلمان مومن ہیں، کہ ان کے ایمان کے تحفظ کا بندوبست کریں. تو یہاں پر تو اگر آپ مشرکہ کا سیدھا واضح حکم آ گیا، کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں. اب بات اگلی آئی یہود و نصارہ کی، اگرچہ وہ اہل کتاب ہے. اگر ہم بات کریں آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں ایمان بالرسل، ٹھیک ہے. عقیدہ توحید بھی کسی زمرے میں ان کے اندر موجود ہے، لیکن اب تو صورتحال ایسی نہیں ہے، بلکہ اب تو ہمارے ہاں عیسائیت یہودیت سے بات آگے نکل چکی ہوئی ہے. اب تو دنیا میں ایک نیا نقطہ نظر ہے کہ ہم تو صرف اور صرف انسانیت کی بات کریں گے. ہمارا مذہب تو انسانیت ہے، ہمارا اس کے علاوہ مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ جائیں گوگل پہ، وہاں پہ دیکھیں دنیا میں آبادی کن کی زیادہ ہے. تو اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو ماننے والے نہیں، بالکل آزاد، شاید وہ اب دنیا میں تعداد میں زیادہ ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، عیسائیوں سے بھی زیادہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا کسی مذہب سے کوئی لین دین نہیں. جب کسی مذہب سے لین دین نہیں تو ان نہ لین دین والوں سے بھی کسی صورت میں اجازت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کے پڑوس میں انڈیا میں کئی آپ کے مشہور جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنی بیویاں ہندو لائی ہوئی ہیں، یا وہ اگر ہندو ہیں تو ان کے گھروں میں مسلمان ہوتے ہیں. اب پھر ان کے بچوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ جو شہری ہیں یہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ایک اداکار، میں نے خود اس کا بیان کسی اخبار میں پڑھا، وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی ہندو ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے، بچے خود فیصلہ کر رہے ہیں کیا کریں. یہ کسی صورت میں بھی ایک مومن مرد کی حمیت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کا آپشن دے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور اولاد اپنے باپ کے دین پر منتخب ہے. اب یہاں پہ ایک بات ضمن اس میں یہ بھی عرض کی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اگر مقابلہ آ جائے مشرکہ آزاد عورت کا اور مقابلے میں مومنہ لونڈی کا، اس کا سٹیٹس فرق ہوتا ہے. آج کل کے ماحول میں شاید یہ بات لونڈی اور آزاد عورت کی سمجھانا شاید مشکل ہو، پر اتنی بات سمجھ لیں کہ اس کا سٹیٹس آزاد عورت کے مقابلے میں اتنا نہیں ہوتا. اب یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لونڈی زیادہ قیمتی ہے جو مومن ہے اس آزاد عورت سے جو مومن ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے تعلیمات بڑی واضح ہیں. اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو ہمیں ساری بات بڑی واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد نکاح کرتا ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر. نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے، یہاں تو وہ نکاح کرتا ہے عورت کے مال و دولت کی وجہ سے. نمبر 2، یا تو وہ نکاح کرتا ہے عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا تو وہ نکاح کرتا ہے عورت سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور چوتھا وہ نکاح کرتا ہے عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے بہترین نکاح وہ ہے جو عورت کے ساتھ اس کی دینداری کی وجہ سے جائے. اور آپ نے فرمایا وہ بندہ جو دینداری کی وجہ سے نکاح کرے گا وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا، یعنی وہ ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ دیندار عورت اس کے گھر کے بھی تحفظ کی ضمانت ہوگی اور اس کی اولاد کے ایمان اور دینداری کے بھی تحفظ کیا ہوگی. وغیرہ پہلی تین، ابھی یہاں پہ نبی علیہ السلام نے جو ہے دینداری کی بات کی ہے، وہ حسن و جمال والی عورت مسلمان ہی ہے، وہ حسب و نسب والی عورت مسلمان ہی ہے، وہ مالدار عورت مسلمان ہی ہے. لیکن چوتھی کیا، مسلمان تو ہے لیکن اس کے اندر دینداری بھی پائی جاتی ہے. تو یہ دینداری کی نجات کا ذریعہ ہے. دنیا کا وقتی فائدہ سامنے رکھ کے، جیسے آج ہم اپنا ماحول بنا چکے ہیں
اور جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے اگر ہم نے اپنی روش کو تبدیل نہ کیا. ہمیں دینداری کو ترجیح دینی ہوگی. یہاں پر تو مشرک و غیر مشرک کی بات ہو رہی ہے, مشرک یا مشرکہ کی بات ہو رہی ہے. ہم تو اس سے اگلی بات نبی اسلام کے فرمان کی لے کے بیان کر رہے ہیں کہ دینداری سب سے بڑی ترجیح ہے. مرد دیندار ہو, عورت دیندار ہو, کیونکہ کامیابی اور فلاح صرف ایمان والی اور دینداری زندگی کے ساتھ ہے. دنیا میں بندہ کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک تو حکم آ گیا, اس کی گنجائش نہیں, اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی بعض علماء نے کہہ دیا ٹھیک ہے گنجائش ہے, لیکن اب یہ رائے جو حالات ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اس کی بھی گنجائش ہے. یہ کوئی مفتی ہی فتویٰ دے سکتا ہے. بعض علماء نے کہا یہ بھی مشرکین کی لسٹ میں شمار ہوں گے جس طرح کی ان کی عادات ہے, بلکہ بعض مشرکین سے بھی آگے بڑھ کے لا مذہبیت کی طرف چل پڑی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں. جب نہیں مانتے تو اولاد کو کس مذہب کی طرف لے کے جائیں گے؟ یہ اولاد ایسا سرمایہ ہوتا ہے, اگر ہم اس کو دینداری پر لگائیں گے تو یہی اولاد ہمارے مرنے کے بعد اس سرمایے کی قیمت ہمیں قبر میں وصول ہوگی, اور میدان معاشر میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بے شمار بے انتہا انعام سے بنا سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا بالذنوب والسفائر والكبائر. یا رب العالمین یہ مسلمان تمہارے سب کو شفا عطا فرما, جتنے پریشان سب کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے محترم تایا جان صاحب کا بڑا بیٹا اس کا انتقال ہوا, ابھی جنازہ ہونا ہے, یا ان کی بخشش فرما, مغفرت فرما, آخرت کی منازل کو آسان فرما, ان کے اہل والوں کو گھر والوں کو سب بے شکل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.